بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، مصر، فلسطین، شام سے لے کر عرب کی صحرائی وادیوں تک توحید کی دعوت عام کی۔ پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سرزمین عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، شام و فلسطین میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کریں گے، جن کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو آپ نے ہماری آج کی اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 69 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے تھے، وہیں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا، لیکن آزر کے نام سے مشہور ہوئے۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آزر کی عمر 75 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آزر کے 2 بیٹے اور تھے، ایک کا نام ناہور اور دوسرے کا ہاران تھا۔ ہاران کا انتقال آزر کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا۔ ہاران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لوط تھا۔ لوط علیہ السلام نے باپ کے انتقال کے بعد اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا پیشہ بت تراشی اور بت فروشی تھا۔ یاد رہے کہ اس وقت بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نمرود کی بادشاہی تھی، جو ایک بہت طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حکمران تھا۔ کہتے ہیں سر پر تاج سب سے پہلے نمرود ہی نے پہنا تھا۔ یہ بازور طاقت رعایا سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا، روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا، جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔ صبح ہوئی تو نمرود نے شہر کے تمام بڑے کاہنوں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کر کے اپنا خواب سنایا اور تعبیر مانگی۔ نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ اس شہر میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بادشاہ کے زوال کا باعث بنے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا۔ نجومیوں کی اس خبر نے نمرود کو سخت پریشان کر دیا، چنانچہ اس نے فوری حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوری قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا اور بابل کی سرزمین نوزائیدہ بچوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ لیکن ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اللہ کی منشا تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سرخ فام، گھنگریالے بالوں والے اور چوڑے سینے والے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے فربا بدن تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، اور ابراہیم علیہ السلام؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھی محمد کو دیکھ لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ معلوم کرنے کے لیے اپنے ساتھی محمد کو دیکھ لو۔ موسیٰ علیہ السلام گھنگریالے بالوں والے، گندمی رنگت کے تھے، سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی نکیل کھجور کے پتوں کی تھی۔ وہ منظر میرے تصور میں محفوظ ہے، گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وادی کے نشیب میں اتر رہے ہیں۔ مورخین کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام بانجھ تھیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ تارخ اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور اپنے پوتے لوط علیہ السلام کو لے کر کلدانیوں کی سرزمین سے کنانیوں کے علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ وہ لوگ ہران کے مقام پر رہائش پذیر ہوئے۔ وہاں تارخ 250 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔
इससे मालूम होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हारान में पैदा नहीं हुए बल्कि कलदानियों के मुल्क में पैदा हुए जो बाबुल और कुर्ब जवार के इलाके पर मुश्तमिल था। फिर वो किनानियों की सरजमीन की तरफ रवाना हुए। यही इलाका बैतुल मुक़द्दस का इलाका है। रास्ते में वो हारान में ठहरे जो उस ज़माने में कलदानियों के मुल्क में शामिल था। वो जजीरा और शाम में भी रहे। ये लोग 7 सितारों की इबादत करते थे। जिन लोगों ने दमिश्क का शहर बसाया वो भी इसी मज़हब के पैरोकार थे। वो कुतुब शुमाली की तरफ मुंह करके कई तरह के अल्फाज और अमाल के ज़रिए से 7 सितारों की पूजा करते थे। यही वजह है कि दमिश्क के पुराने दरवाज़ों में से हर दरवाज़े पर उनमें से एक एक सितारे की इबादतगाह बनी हुई थी। वो उनके नाम की ईदें मनाते और कुर्बानियाँ देते थे। इसी तरह हारान के बाशिंदे भी सितारों और बुतों की पूजा करते थे। बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी ज़ौजा मोहतरमा और भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के सिवा दुनिया भर में लोग काफिर थे। अल्लाह ताला ने हज़रत खलीलुर रहमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से इस बातिल और गुमराही को ख़त्म किया। अल्लाह ताला ने उन्हें बचपन ही से अक्ल सुलैम और रुश्द व हिदायत से नवाज दिया था, और जब वो बड़े हुए तो उन्हें रसूल बनाकर मबूस फरमाया और खलील का मनसब अता फरमाया। अल्लाह ताला ने सूरह अनबिया में इरशाद फरमाया, हमने इब्राहीम को पहले से हिदायत अता फरमाई थी और हम उसे जानते थे, यानी हमें मालूम था कि वो इस मनसब की अहलियत रखते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह अनकबूत में फरमाया, और इब्राहीम को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो। अगर तुम समझ रखते हो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम अल्लाह को छोड़कर बुतों को पूजते और झूठी बातें दिल से घड़ लेते हो। बिलाशुबा जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो वो तुमको रिज्क देने का इख्तियार नहीं रखते। बस अल्लाह ही के यहाँ से रिज्क तलब करो और उसी की इबादत करो और उसी का शुक्र करो। उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। और अगर तुम मेरी तकजीब करते हो तो तुमसे पहले भी उम्मतें अपने पैगंबरों की तकजीब कर चुकी हैं, और पैगंबर के ज़िम्मे खोल कर सुना देने के सिवा और कुछ नहीं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह किस तरह खलकत को पहली बार पैदा करता है, फिर किस तरह उसका इआदा करेगा? ये अल्लाह के लिए आसान है। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि उसने किस तरह खलकत को पहली दफ़ा पैदा किया है, फिर अल्लाह ही दूसरी नई पैदाइश करेगा। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वो जिसे चाहे अजाब दे और जिस पर चाहे रहम करे, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। और तुम उसको ना ज़मीन में आजिज़ कर सकते हो और न आसमान में, और न अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त है और न मददगार। और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों से और उस अल्लाह की मुलाकात से इनकार किया वो मेरी रहमत से नाउम्मीद हो गए हैं, और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा। फिर उनकी कौम के लोग जवाब में बोले तो ये बोले कि उसे मार डालो या जला दो, मगर अल्लाह ने उनको आग की सोजिश से बचा लिया। जो लोग ईमान रखते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अल्लाह को छोड़कर बुतों को ले बैठे हो सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी में बाहम दोस्ती के लिए, मगर फिर क़यामत के दिन तुम एक दूसरे की दोस्ती से इनकार कर दोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे, और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख होगा और कोई तुम्हारा मददगार ना होगा। बस उन पर एक लूत ईमान लाए, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत करने वाला हूँ। बेशक वो गालिब हिकमत वाला है, और हमने उनको इसहाक और याकूब अता किए, और पैगम्बरी और किताब उनकी औलाद में ही मुकर्रर कर दी, और उनको दुनिया में भी उनका सिला अता किया, और वो आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। दोस्तों, आपका वालिद बुतों को पूजता था, चुनाचे आपने सबसे पहले उसी को तौहीद की दावत दी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही इस बात का हक रखता था कि पूरे खुलूस के साथ उसकी खैरख्वाही की जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत तौहीद का आगाज़ अपने घर से किया और अपने मुशरिक बाप को बड़े प्यार और अदब से तबलीग की, मगर बाप ने इतना ही सख्त रवैया इख्तियार करते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सख्त धमकी दी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में इन अल्फाज में किया है, जिसका तर्जुमा है, और ए नबी, इस किताब में इब्राहीम का किस्सा बयान करो। बेशक वो निहायत सच्चे पैगंबर थे। जब उन्होंने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, आप ऐसी चीज़ों को क्यों पूजते हैं जो ना सुने और ना देखें और ना आपके कुछ काम आ सकें? अब्बा जान,
مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، لہٰذا میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ ابا جان، شیطان کی پرستش نہ کیجیے، بے شک شیطان رحم کرنے والے اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ اس نے کہا کہ ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا، تم پر سلام ہو، اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ دوستو، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اپنے والد سے گفتگو اور بحث بیان فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ آپ نے اپنے والد کو کس طرح عمدہ ترین الفاظ اور بہترین اشارے کے ساتھ حق کی طرف بلایا اور اس پر بتوں کی عبادت کا باطل ہونا واضح فرمایا، جو اپنے پجاری کی پکار نہیں سنتے اور نہ اس کی موجودگی کو دیکھتے ہیں۔ پھر وہ کس طرح اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کس طرح اسے رزق دے سکتے ہیں یا اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر اسے اس طرف توجہ دلائی کہ اگرچہ ان کی عمر اپنے والد سے کم ہے، تاہم اللہ نے انہیں ہدایت اور علم نافع سے نوازا ہے۔ چنانچہ اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا۔ یعنی میں آپ کو وہ سیدھا راستہ دکھاؤں گا جو بہت واضح ہموار راستہ ہے، جو آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی تک پہنچا دے گا۔ آپ نے جب اسے ہدایت کی یہ بات سنائی اور نصیحت فرمائی تو اس نے قبول نہ کی، بلکہ آپ کو دھمکیاں دیتے ہوئے بولا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ یعنی بے رغبت ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے والد کی توحید کو ماننے سے انکار اور دھمکیوں کے جواب میں بڑے ادب اور احترام سے فرمایا، آپ پر سلام ہو، یعنی آپ کو میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ میں آپ سے کوئی گستاخی کروں گا، میری طرف سے آپ بالکل محفوظ ہیں۔ اس کے بعد مزید حسن سلوک کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ میرے ساتھ بہت مہربان ہے، یعنی مجھ پر یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے اپنی عبادت اور اخلاص کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور میں تم لوگوں سے اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کی دشمنی ترک کرنے پر آمادہ نہیں تو اس سے برات اور لا تعلقی کا اظہار کیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے ملیں گے تو آزر کے چہرے پر گرد و غبار اور سیاہی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کریں؟ وہ کہے گا، آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، یا رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ رحمت سے دور جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر فرمایا جائے گا، ابراہیم، آپ کے قدموں میں کیا ہے؟ وہ دیکھیں گے تو نجاست میں لتھڑا ہوا بجو نظر آئے گا، جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مظاہر قدرت دکھا کر ایمان و یقین کا اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا تاکہ آپ اپنی امت کو دعوت توحید پرزور طریقے اور دلائل کی روشنی میں دیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھلائے
تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو انہیں آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، جو میرا پروردگار کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن اور جمعیت کی خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا، ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر ہے، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خوب علم والا ہے۔ دوستو، اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان مناظرے کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے یہ واضح فرمایا کہ روشن ستاروں کی صورت میں نظر آنے والے اجرام فلکی معبود ہونے کے لائق نہیں۔ اللہ کے ساتھ ان کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ مخلوق ہیں جنہیں دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ وہ خالق کے بنائے ہوئے اور اس کے حکم کے تابع ہیں۔ کبھی طلوع ہوتے ہیں تو کبھی غروب ہو کر نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ ازلی اور ابدی ہے، اس کے ساتھ اور کوئی معبود نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ واضح کیا کہ ستارے یہ صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس کے بعد آپ نے چاند کا ذکر فرمایا جو ستاروں سے زیادہ روشن اور زیادہ خوبصورت ہے، اور آخر میں سورج کا ذکر فرمایا جو نظر آنے والے اجرام فلکی میں سب سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہے، اور واضح کیا کہ یہ بھی کسی کے حکم کا تابع اور مسخر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اسی کی عبادت منظور ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے کہ میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا، تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان میں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، جو میرا پروردگار کچھ چاہے۔ مطلب یہ کہ میں ان نام نہاد معبودوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ یہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہ سن سکتے ہیں اور نہ سمجھ رکھتے ہیں، بلکہ وہ یا تو ستاروں وغیرہ کی طرح ربوبیت کے محتاج اور حکم کے پابند ہیں، یا ہاتھوں سے گھڑ کے اور تراش کر بنائی ہوئی مورتیاں ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ اہل بابل بتوں کی پوجا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی سے بت پرستی کے بارے میں مناظرہ کیا تھا، اور مجسموں کو توڑ پھوڑ کر اور ان کی تحقیر و تذلیل کر کے ان کا باطل ہونا واضح فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کو دعوت غور و فکر دینے کے لیے ایک زبردست تدبیر کی،
جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہی ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم معتکف اور قائم ہو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے رہے۔ وہ بولے، کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔ اور اللہ کی قسم، جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام بھلا تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر انہوں نے شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ ان لوگوں نے یعنی ابراہیم کا برا چاہا تھا، مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو ایسے دلائل پیش کیے جن کا جواب ان مشرکوں کے پاس سوائے ندامت اور خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انہی یعنی نوح علیہ السلام کی پیروکار میں ابراہیم تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوجتے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبودوں کے طالب ہو؟ بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا، میں تو بیمار ہوں۔ تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے۔ پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا؟ تم بولتے نہیں؟ پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا۔ واپسی پر وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے تو آپ نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے قوم کی بت پرستی کی تردید کی اور بتوں کی تحقیر و تنقیص فرمائی اور ان سے کہا، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم معتکف اور قائم ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ یعنی ان کے پاس صرف یہی دلیل تھی کہ باپ دادا کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کی عبادت کرتے رہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے رہے۔ علاوہ ازیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے کہا، تم کن چیزوں کو پوجتے ہو؟ کیا اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبودوں کے طالب ہو؟ بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا جب تم اس کے پاس جاؤ گے، جب دنیا میں تم دوسروں کی عبادت کرتے رہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی یہ فرمایا، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔
بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ یعنی مخالفین نے تسلیم کیا کہ یہ نام نہاد معبود کسی کی پکار نہیں سنتے اور کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کی پوجا کا سبب اپنے جیسے جاہل بزرگوں کی پیروی اور تقلید ہے۔ اسی لیے آپ نے ان سے فرمایا، تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، وہ میرے دشمن ہیں، لیکن رب العالمین میرا دوست ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید ثبوت ہے کہ بتوں کی الوہیت کا دعویٰ باطل ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بیزاری کا اظہار فرمایا اور ان کی توہین کی۔ اگر وہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے تو ضرور آپ کو تکلیف پہنچاتے، اور اگر کسی پر اثر انداز ہو سکتے تو آپ پر ہوتے۔ قوم کے بت پرست لوگوں نے جواباً کہا، کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ یعنی انہوں نے آپ سے کہا، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جس طرح آپ ہمارے معبودوں کی توہین کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر ہمارے آباء و اجداد پر طعن کر رہے ہیں، آپ یہ باتیں سنجیدگی سے کر رہے ہیں یا محض ایک مذاق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔ یعنی آپ نے فرمایا، میں یہ باتیں انتہائی سنجیدگی سے حقیقت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ تمہارا اصل معبود وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ تمہارا بلکہ ہر چیز کا رب ہے۔ اس نے آسمان اور زمین کو بے مثال پیدا کیا ہے، لہذا وہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس حقیقت کی گواہی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور اللہ کی قسم، جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ آپ نے قسم کھا لی کہ جب وہ لوگ جشن منانے چلے جائیں گے تو آپ ان بتوں کے بارے میں کوئی تدبیر کریں گے جنہیں وہ پوجتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات دل میں کہی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ بعض افراد نے آپ کی زبان سے یہ بات سن لی تھی۔ دوستو، وہ لوگ سال میں ایک بار شہر سے باہر نکل کر عید، یعنی جسے قومی جشن بھی کہا جا سکتا ہے، وہ منایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے اس جشن میں شامل ہونے کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا، میں بیمار ہوں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں کیا ہے۔ تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا، میں تو بیمار ہوں۔ آپ نے کلام میں تو یہ کیا تاکہ آپ بتوں کو پاش پاش کر کے ان کے مذاہب کی غلطی ظاہر کر سکیں اور سچے دین کی حقانیت واضح کر سکیں۔ جب وہ لوگ عید منانے چلے گئے اور آپ شہر میں اکیلے رہ گئے تو آپ جلدی سے لوگوں کی نظروں سے بچ کر بتوں کے پاس پہنچ گئے۔ دیکھا کہ وہ بڑے شاندار ماحول میں ہیں اور لوگوں نے اپنے خیال میں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے آگے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، تو ان کا مذاق اڑاتے ہوئے فرمایا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان کی طرف مڑ کر دائیں ہاتھ سے ایک ایک ضرب لگاتے گئے، کیونکہ دائیں ہاتھ زیادہ طاقتور، شدید، تیز اور غالب ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک بسولہ، یعنی لوہے کا ایک بھاری ہتھیار بھی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جس سے بڑھئی لکڑی کاٹتے اور تراشتے ہیں، وہ تھا۔ وہی مار مار کر انہیں توڑ پھوڑ دیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں ان الفاظ میں کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، انہیں توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سوائے بڑے بت کے سب کو توڑ دیا، شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے بسولہ بڑے بت کے ہاتھ میں دے دیا تھا تاکہ یہ تاثر ملے کہ اسے اپنے ساتھ چھوٹے بتوں کی بھی عبادت ہوتے دیکھ کر غصہ آ گیا، اس لیے اس نے انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ جب لوگ جشن منانے سے فارغ ہو کر واپس آئے اور اپنے معبودوں کی درگت بنی ہوئی دیکھی، تب انہوں نے کہا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ اگر ان لوگوں کو عقل ہوتی تو ان کے معبودوں کے ساتھ جو کچھ ہو گیا تھا اس سے انہیں حق کی دلیل سمجھ میں آ جاتی۔ یعنی اگر یہ بت معبود ہوتے تو کسی بھی بد اندیش کے خلاف اپنا دفاع کرتے، یعنی اپنی جہالت، حماقت، ضلالت اور بے وقوفی کی بنا پر انہوں نے کہا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، یعنی وہ ان کے عیب بیان کرتا ہے، ان کی تحقیر اور تذلیل کرتا ہے،
اس نے پیچھے رہ کر انہیں توڑا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان کا ذکر کرتا تھا، اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، اور اللہ کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں، یعنی اسے بڑے اجتماع میں لوگوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ سب لوگ اس کی باتیں سنیں اور اسے ملنے والی سزا دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنے سے اصل مقصود ہی یہ تھا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں تاکہ تمام بت پرستوں کے سامنے ان کا عقیدہ غلط ہونے کی دلیل پیش کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی مقصد کے لیے فرعون سے کہا تھا، زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں۔ اب جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کا رد عمل دیکھنا تھا، اور پھر اس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیا، آئیے دوستو آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں۔ جب سب لوگ جمع ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی مجمع عام میں لے آئے تو انہوں نے بات شروع کی اور کہا، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام بھلا تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے مجھے ان کے توڑنے پر آمادہ کیا۔ اس کلام میں تعریض تھی۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی توجہ اسی حقیقت کی طرف مبذول کروانا چاہتے تھے کہ ان کے معبود تو بولنے سے بھی قاصر ہیں، اس لیے انہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ محض عام پتھروں جیسے پتھر ہی ہیں اور کچھ نہیں۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک تم ہی بے انصاف ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، اور انہوں نے کہا، تم نے خود ہی یہ غلطی کی کہ ان کے پاس کوئی چوکیدار یا محافظ نہ چھوڑا۔ تب انہوں نے سر جھکا لیے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یعنی وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ کیا جواب دیں، اور انہوں نے شرم سے سر جھکا لیے اور بولے، تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں، یعنی ابراہیم آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجسمے باتیں نہیں کرتے، پھر آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تف ہے تم پر، اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ مجاہد رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، یعنی وہ تیزی سے آپ کی طرف گر پڑے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جن کو خود تراشتے ہو؟ یعنی تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جنہیں تم خود لکڑی اور پتھر سے تراش کر اپنی مرضی کے مطابق ان کی شکل بناتے ہو، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ دوستو، قوم نے لاجواب ہونے پر وہی رویہ اپنایا جو ہر سرکش اور متکبر شکست کھانے پر اپناتا ہے، لہذا مشرک قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا پروگرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بری چال کا ذکر کرتے ہوئے سورہ صافات میں فرمایا، وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہیں ہی زیر کر دیا۔ جب وہ لوگ بحث و مناظرے کے میدان میں شکست کھا گئے اور ان کے پاس کوئی دلیل باقی رہی نہ شبہ جسے دلیل کا رنگ دے کر پیش کیا جا سکے، تو انہوں نے حماقت اور سرکشی پر مبنی اپنے مذہب کی تائید کے لیے قوت اور اقتدار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تدبیر سے دین حق کو غالب کر کے اپنے برہان کو پختہ ثابت کر دیا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا ہے اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے انہیں حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ ان لوگوں نے تو یعنی ابراہیم کا برا چاہا تھا، مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو یہی نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو ابراہیم کو نظر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی۔ پھر انہوں نے ایک وسیع ہموار جگہ میں وہ تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی۔
آگ روشن ہوئی، بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے۔ اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھیں۔ تب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں رکھا جو ہیزن نام کے ایک کردی آدمی نے بنائی تھی۔ دوستو، منجنیق کہتے ہیں ایک غلیل کو، جیسے ہم غلیل میں بنٹا رکھ کر پھینکتے ہیں، اسی طرح سے ایک بڑی غلیل نما ہوتی ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر غلیل کی طرح کھینچا گیا اور آگ میں پھینکا گیا۔ یہ منجنیق جس نے بنائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ پھر لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشقیں کس دیں۔ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، جہانوں کے مالک، تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا اور اس کے ذریعے سے آگ میں پھینکا گیا تو آپ فرما رہے تھے، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، یہ بات ابراہیم نے اس وقت فرمائی تھی جب انہیں آگ میں پھینکا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمائی جب آپ کو بتایا گیا۔ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے، سو ان سے ڈرو۔ تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا، ابراہیم، آپ کی کوئی حاجت؟ انہوں نے کہا، آپ سے تو کوئی کام نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ بارش کا فرشتہ کہنے لگا، مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش برسا دوں؟ لیکن اللہ کا حکم اس سے بھی پہلے پورا ہو گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ حضرت کعب آبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن پوری زمین کے باشندے آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے وہ باندھے گئے تھے۔ منہال بن عمر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزرے ہوئے ایام سے زیادہ خوشگوار نہیں گزری۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں اتنی خوبصورت زندگی عطا کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے باقی اپنی زندگی کے دن اتنے خوبصورت نہیں گزارے جتنے میں نے اس آگ میں گزارے جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی کر دی تھی۔ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح پا جانا چاہی، لیکن انہیں شکست ہوئی۔ انہوں نے بلند ہونا چاہا لیکن پستی نصیب ہوئی۔ انہوں نے غالب آنا چاہا لیکن مغلوب ہوئے۔ اور ان لوگوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا تھا، مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا، انہوں نے ابراہیم کے ساتھ چال چلنا چاہی، مگر ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ انہیں دنیا میں خسارہ اور پستی نصیب ہوئی، آخرت میں انہیں جہنم کی آگ نصیب ہوگی جس میں کوئی ٹھنڈک اور سلامتی نہیں۔ انہیں وہاں سلام بھی نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کی وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمائی، اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونکے مارتی تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھپکلی کو قتل کر دیا کرو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں اسے تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں مار دیا کرتی تھیں۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک عورت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی، دیکھا کہ ایک نیزہ موجود ہے۔ اس نے کہا، یہ نیزہ کس لیے ہے؟ فرمایا، ہم اس کے ساتھ چھپکلیوں کو مارا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام جانور آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے سوائے چھپکلی کے جو پھونکے مار کر آگ سلگانے لگی تھی۔ حضرت فاقہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ خاتون
حضرت صاحبہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گئی تو ان کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا دیکھا۔ میں نے عرض کیا، ام المومنین، آپ اس نیزے کو کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، یہ چھپکلیوں کے لیے ہے، ہم اس کے ذریعے سے انہیں مارتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کا ہر جانور آپ کی آگ بجھاتا تھا، لیکن چھپکلی آگ میں پھونکے مارتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اسے قتل کر دیا کرو۔ دوستو، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرے کا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا؟ جب ابراہیم نے کہا، میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ زندہ کرنا اور مارنا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر کافر ششدر رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا اس سرکش ظالم بادشاہ سے مناظرہ بیان فرمایا ہے جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دلیل کو غلط ثابت کر دیا، اس کی جہالت اور کم عقلی کو آشکارا کر دیا، دلیل کے میدان میں اس کا منہ بند کر دیا اور اس کے سامنے سیدھا راستہ واضح فرما دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ بابل کا بادشاہ تھا جس کا نام نمرود بن قینان بن کوش بن سام بن نوح تھا۔ مجاہد رحمہ اللہ نے یہی فرمایا ہے۔ بعض علماء نے اس کا نسب اس طرح بیان کیا ہے، نمرود بن فالح بن عابر بن شالح بن ارفخشند بن سام بن نوح۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات بیان کرتے ہیں کہ یہ شخص پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، کیونکہ علماء کے قول کے مطابق 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ مومن تو ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام ہیں، اور کافر نمرود اور بخت نصر ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ نمرود مسلسل 400 سال بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ جب اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی، اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے سامنے 2 آدمی پیش کیے گئے جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس طرح اس نے یہ فریب دیا کہ اس نے ایک کو موت دے دی ہے اور دوسرے کو زندگی بخش دی ہے۔ اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا اور نہ اس کا موضوع مناظرے سے کوئی تعلق تھا، بلکہ یہ ایک بیکار بات تھی جس سے ظاہر ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش فرمائی تھی اس کی فصاحت یہ ہے کہ جانداروں کا جینا مرنا ایک عام مشاہدے کی چیز ہے، کیونکہ یہ واقعات خود بخود پیش نہیں آ سکتے، لہٰذا ضرور کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کی مشیت کے بغیر ان اشیاء کا وجود میں آنا محال ہے۔ لازمی ہے کہ نظر آنے والے واقعات کا کوئی فاعل ہو جس نے انہیں پیدا کیا، انہیں اپنے اپنے نظام کا پابند کیا، جو ستاروں، ہواؤں اور بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے اور بارش برساتا ہے، اور ان جانداروں کو پیدا کرتا ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور پھر انہیں موت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس جاہل بادشاہ نے جو کہا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں، اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ نظر آنے والے کام اس کے کنٹرول میں ہیں تو سراسر ضد اور ہٹ دھرمی کا اظہار ہے، اور اگر وہ مطلب ہے جو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے تو اس کا ابراہیم علیہ السلام کی پیش کردہ دلیل سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس نے نہ تو مقدمے کو غلط ثابت کیا ہے، نہ دلیل کے مقابل دلیل پیش کی۔ چونکہ بحث میں اس کی شکست کا یہ پہلو ایسا ہے جو حاضرین یا دوسرے لوگوں میں سے بہت سے افراد کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا،
اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی جس سے نہایت واضح طور پر خالق کا وجود اور نمرود کے دعوے کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا۔ اس کی وجہ سے اسے سب کے سامنے لاجواب اور خاموش ہونا پڑا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یعنی یہ مسخر سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے جیسے اسے پیدا کرنے والے اور چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے جیسے کہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، تو اس سورج کو مغرب سے لے آ، کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہو وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اسے نہ منع کیا جا سکتا ہے نہ مغلوب کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے۔ اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تجھے معلوم ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، سو تو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جاہل اور عاجز ہونا واضح فرما دیا، لہٰذا اس کے پاس جواب میں کہنے کو کچھ نہ رہا، اس کا منہ بند ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سن کر کافر ششدر رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل ہی میں اپنی چچا زاد بہن حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی کر لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بیت المقدس جانے کا حکم فرمایا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ علیہ السلام مصر ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مصر پہنچے تو وہاں فرعونوں کی حکومت تھی اور عمر بن امرتی القیس وہاں کا فرعون تھا، یعنی بادشاہ تھا، جو نہایت عیاش، ظالم اور جابر تھا۔ کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک پردیسی آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت بھی ہے۔ فرعون نے یہ سن کر فوری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا اور حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں سوال و جواب کیے۔ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ کی برگزیدہ بندی تھیں اور انہیں اپنے اللہ پر بڑا یقین تھا، چنانچہ وہ طلب کرنے پر بادشاہ کے پاس تشریف لے گئیں۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور برے ارادے سے انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام اس وقت اپنے رب سے دعا میں مصروف تھیں۔ جیسے ہی فرعون آگے بڑھا اس کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ بادشاہ بدحواس ہو گیا اور جلدی سے بولا، تم میرے لیے اپنے اللہ سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے، اے اللہ تو اسے آزاد کر دے۔ اس دعا کے بعد اللہ نے اسے آزاد کر دیا، لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا۔ دوبارہ آگے بڑھا تو مزید اندر گھس گیا۔ اس نے پھر دعا کے لیے کہا، حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی، وہ پھر آزاد ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی بار میں وہ پکار اٹھا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو۔ پھر اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو عزت و احترام سے رخصت کیا، بلکہ ایک خادمہ حضرت حاجر علیہ السلام بھی ان کی خدمت میں پیش کی۔ کئی محققین کے مطابق حضرت حاجر علیہ السلام بادشاہ کی لونڈی نہیں بلکہ بیٹی تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت حاجر علیہ السلام کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں تو دیکھا کہ وہ نماز میں مصروف ہیں۔ فارغ ہو کر بیوی سے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے کافر کے مکر کو رد کر دیا اور فاجر کی برائی کو اس کے سینے میں دفن کر دیا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ فلسطین منتقل ہو گئے۔ کچھ عرصہ بیتا تو ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ علیہ السلام حاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ آپ علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، اور پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے آپ کا نکاح حضرت حاجر علیہ السلام سے کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سال بھر بعد ہی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور نومولود بیٹے کو لے کر فلسطین سے نامعلوم منزل کی جانب چل پڑے،
اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کے ساتھ صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں دور دور تک چرند پرند تھے اور نہ پانی ہی کا نام و نشان تھا۔ لیکن حیران کن طور پر اس وادی کے درمیان ایک بوڑھا درخت نہ جانے کب سے اپنے مکینوں کے انتظار میں تنہا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہلیہ کو دودھ پیتے معصوم جان جگر سمیت درخت کے نیچے بٹھایا، کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ پاس رکھا اور کچھ کہے بغیر واپسی کے لیے پلٹے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو لپک کر دامن پکڑا اور بولی، اے ابراہیم، ہمیں اس دشت بیاباں میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بار بار فریاد کرنے پر بھی آپ خاموش رہے تو انہوں نے عرض کیا، اے ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اور دوستو، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے زبان سے کچھ نہ بولا کیونکہ یہی اللہ کا حکم تھا اور اسبات میں صرف سر ہلایا تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ سنا، دیکھا تو بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ فرمایا، پھر ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ گئے، لیکن الفت پدری کے تحت مجبور ہو کر ایک ٹیلے کی اوٹ میں پہنچ گئے جہاں سے حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کو نہ دیکھ سکتی تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اے پروردگار، میں اپنی اولاد کو اس میدان بیابان میں تیری عزت والے گھر کے پاس لا بسایا ہے تاکہ یہ نماز پڑھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت سایہ فگن تھی، ابھی زیادہ راہ ختم ہی ہوا تھا کہ اللہ نے معصوم اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے آب زمزم جاری کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتیں، اسے بہنے دیتیں تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ بنو جرہم کا قبیلہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اس غیر آباد وادی کو شہر میں بدل دیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے ذریعے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس یعنی حضرت سارہ علیہ السلام کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا، اے میرے بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 یا 14 سال تھی۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں ذبح عظیم کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزیز ترین شے قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ خواب آپ علیہ السلام کو کئی دن تک لگاتار نظر آتا رہا تو آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی قربانی کا حکم دے رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ جانے کا قصد فرمایا اور صاحبزادے کو اپنا خواب سنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی اور ان کو سعادت مند اور فرما بردار بیٹے کی جگہ جنت سے بڑی آنکھوں اور سفید رنگت کا ایک خوبصورت مینڈھا ذبح ہوا۔ اللہ نے اس عظیم قربانی کو رہتی دنیا تک کے لیے جاری کر دیا۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں
حضرت حاجرہ علیہ السلام کی وفات اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نکاح کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال تھی کہ آپ علیہ السلام کی والدہ اور دنیا کی عظیم ترین صابر و شاکر خاتون حضرت حاجرہ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو والدہ سے بچھڑنے کا بڑا غم تھا، بلکہ پورا قبیلہ سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بنو جرہم کے لوگوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو آب زمزم کے چشمے کے قریب ہی دفن کر دیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اکیلے رہ گئے تھے، چنانچہ قبیلے کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی شادی عمارہ نامی خاتون سے کر دی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اہلیہ اور صاحبزادے کی یاد ستائی تو مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ صاحبزادے کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کی سرد مہری اور نامناسب رویے کی بنا پر گھر کی چوکھٹ تبدیل کرنے کا مشورہ دے کر چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے اور والد کا پیغام ملا تو اہلیہ کو طلاق دے دی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے۔ اس مرتبہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اہلیہ نے دروازہ کھولا۔ یہ بنو جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی صاحبزادی تھیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ گھر کے اندر بلایا، ان کی خاطر مدارت کی، ان کے ہر سوال کے جواب میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اسماعیل آئے تو کہنا تیرے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے تبدیل نہ کرنا۔ دوستو، اب باری آتی ہے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ چنانچہ ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی اور مدد سے بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اور مٹی کا گارا دیتے جاتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا بھی کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو انہیں مزید اونچا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر ایک پتھر لے آئے، جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں بلند کرنے لگے۔ یہ پتھر خودکار زینے کی طرح اوپر نیچے اور دائیں بائیں حرکت کرتا۔ جنت کے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ پہلے یہ پتھر ملتزم اور حجر اسود کے درمیان کعبہ شریف کی دیوار سے منسلک تھا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے وہاں سے ہٹا کر موجودہ جگہ نصب فرمایا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر حضرت اسماعیل علیہ السلام جبل ابو قیس گئے، جس کی آغوش میں جنت کا ایک اور یاقوت حجر اسود محفوظ تھا۔ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے جنوبی کونے میں نصب فرمایا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ قرآن پاک کی سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اور دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ مکے کے ایک پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ صدائے دل نواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی۔ کرۂ ارض و سما پر ہر ذی روح نے اسے سنا۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 عظیم فرزند عطا فرمائے اور دونوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے، اور یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی امام الانبیاء، آقائے دو جہاں، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جو انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تاہم بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے جو کہ مشاہدہ قدرت کی فرمائش سے متعلق ہے۔
یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے اور اس کی اصلیت معلوم کرنے کی جستجو میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے معبود حقیقی، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا یوں ذکر کیا گیا ہے، اور جب ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ اے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کرے۔ اللہ نے فرمایا، 4 پرندے پکڑ کر اپنے پاس منگوا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 4 پہاڑوں پر رکھے ہوئے پرندوں کے مختلف اعضاء ان کی طرف آتے رہے اور جڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کے بدن کی تمام اجزاء آپس میں جڑ گئے، ان پر پہلے کی طرح پر آ گئے اور وہ زندہ ہو کر اڑنے لگے۔ دوستو، یاد رہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ ایسے معجزات سے منکروں کو یہ باتیں دکھانا اور سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن جن کے دل سیاہ ہوں وہ اللہ کی قدرت کا اقرار نہیں کرتے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں نمرود کے حشر کی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے متکبر اور جابر نمرود اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مچھروں کے ایک غول کو بھیجا۔ زہریلے مچھروں کے ایک بڑے لشکر نے نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا اور انہیں بے جان ہڈیوں کے ڈھانچوں میں تبدیل کر دیا۔ انہی میں سے ایک مچھر بادشاہ نمرود کی ناک کے اندر گھس گیا اور اسے عذاب الہی کا مزہ چکھاتا رہا۔ نمرود جب تکلیف کی شدت سے بہت زیادہ تڑپتا تو اس کے مغرور سر پر جوتوں کی بارش کی جاتی۔ سر پر جوتے پڑنے سے مچھر کچھ دیر کے لیے رکتا، جس کی وجہ سے تکلیف میں وقتی طور پر کمی آتی، لیکن کچھ ہی دیر بعد تکلیف میں پھر اضافہ ہو جاتا اور ایک طویل مدت بعد وہی چھوٹا سا مچھر اس کی دنیا سے نیست و نابود ہونے کی وجہ بنا۔ یوں دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور اور خدائی کے دعوے دار کی موت دنیا کی انتہائی حقیر اور کمزور چیز سے کروا کر اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے متکبر اور مغرور انسانوں کو سبق دے دیا کہ پروردگار کی فراہم کردہ نعمتوں پر غرور اور تکبر کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جڑے اہم واقعات جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ آخر میں بات کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال اور آپ علیہ السلام کے روضہ مبارک کی۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تدفین سرزمین قنعان کی بستی ہیبرون میں کی۔ انتقال کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتابوں میں 175 سال تحریر ہے۔ اہل کتاب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت کے آنے کے بہت سے قصے نقل کیے ہیں، جن کی تفصیل بہت طویل ہے اور ان میں بہت زیادہ تضاد بھی ہے، اس لیے مکمل تفصیل بیان نہیں کی جا رہی۔ البتہ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام کی وفات اچانک ہوئی اور آپ علیہ السلام کے دونوں پیغمبر بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو اپنی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام کے پہلو میں بستی ہبرون یعنی الخلیل میں دفن کیا۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے تینوں نبیوں کی قبور مبارکہ اسی عمارت میں ہیں، جسے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔ واللہ عالم۔ آخر میں بات کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال اور آپ علیہ السلام کے مزار مبارک کی۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تدفین سرزمین قنعان کی بستی ہیبرون میں کی۔ انتقال کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتابوں میں 175 سال تحریر ہے۔ اہل کتاب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت کے آنے کے بہت سے قصے نقل کیے ہیں، جن کی تفصیل بہت طویل ہے اور ان میں بہت زیادہ تضاد بھی ہے، اس لیے مکمل تفصیل بیان نہیں کی جا رہی۔ البتہ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام کی وفات اچانک ہوئی اور آپ علیہ السلام کے دونوں پیغمبر بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو اپنی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام کے پہلو میں
بستی ہبرون یعنی الخلیل میں دفن کیا۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے تینوں نبیوں کی قبور مبارکہ اس عمارت میں ہیں، جسے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔ واللہ اعلم۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔